من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات تشریف رکھیں، سارے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ باذوق چہرے اور باذوق سماعتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ محفل سماع، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کبھی، کہ خطاب وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ قوالی سے پہلے ہوتے ہیں ہماری خانقاہوں میں عام طور پر، لیکن یہاں کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اب قوالی کے بعد خطاب کرنے بیٹھا ہوں۔ اس کی وجہ آپ بھی سمجھتے ہیں، کچھ میں بھی سمجھتا ہوں، کہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کی اہمیت اور اس کا مقام اپنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ یہ آرزو بھی رکھتے ہیں کہ جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ذات وحدہ لا شریک جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی ذات و صفات کے متعلق اور حضور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات و صفات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی اہل دل کی لگن ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سالانہ محفل ایصال ثواب ہے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص حاجی مظہر الحق صاحب مرحوم کی، جن کا خاص تعلق تھا اور حضرت بابو جی کا ان پر بہت خصوصی کرم بھی تھا۔ پھر انہی کے بھائی قاضی محمد انور مرحوم، ان کا بھی پچھلے سال وصال ہوا، وفات پا گئے۔ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ ان کی خدمات بھی گولڈا شریف کے حوالے سے، درگاہ کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالی ان محبت رکھنے والے دونوں شخصیتوں کی محبتیں اپنی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات چلے گی، آپ توجہ اور ذوق کے ساتھ سنیں گے۔ ذہن میں تمام جتنی قدورتیں ہیں، آلائشیں ہیں، وہ اس سے ذہن کو پاک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے اس کے پیغام کو سنیے، اور جو مجھے اللہ توفیق دے گا میں آپ کے سامنے اپنا علمی محاضر پیش کروں گا۔ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اہل بیت رسول سے خطاب فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، بجز اس کے اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو پاک کر دے، مکمل پاک کر دے، مکمل پاک کرنا۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک کرنے سے پہلے کوئی چیز پلیت ہوتی ہے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، تو یہ تو پاک گھرانہ ہے، یہ پاک گھرانہ ہے، اس کی تطہیر کیسی ہوگی؟ کون سا عیب تھا، کون سی ایسی ناپاکی تھی جس سے اللہ نے ان کو پاک فرمایا یا پاک فرمانے کا وعدہ فرمایا؟ علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس آیت کے متعلق ایک مخصوص طبقے کے خیالات اور نقطہ نظر کچھ اور ہے، لیکن میں وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آیت تطہیر کے سیاق و سباق کے مطابق ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ما قبل آیات کا اور اس کے ما بعد کا۔ یاد رکھیے کہ یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے تو اس میں ابتدائی خطاب جو ہے وہ ازواج رسول کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا گیا، اور اس رکوع کے آخر میں اہل بیت کا لفظ بول کر اس سے مراد صرف اور صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ سیاق آیات کے روشنی میں دیکھا جائے تو یہ سب ضمیریں مؤنث کی چلی آ رہی ہیں۔ سب عورتوں سے خطاب ہے، ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ازدواجی زندگی میں شادی بیاہ کا مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ازدواجی زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے، اولاد سے نوازے، ثمرات، نتیجہ، پھل۔ تو چونکہ اصل ہے، ازواج اصل ہیں، ان کی فرع ہے، ثمرات ہیں۔ اگرچہ مقصد فرع ہوتی ہے لیکن اصل کو چھوڑ دینا یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ جن کی وجہ سے پھل آئے ان کو انسان چھوڑ دے اور صرف پھل مراد لے، کہ درخت کا خیال نہ کرے اور پھر ثمرات کا خیال کرے کہ ہم تو ثمر اور پھل کو توڑنے والے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے، درخت اس کی آبیاری ہو نہ ہو، اس کی ہمیں عزت کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے۔ یہ تو کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ درخت کو سینچا جاتا ہے، درخت کی خدمت کی جاتی ہے، تو وہ مخدوم اس لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے ثمرات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے ازواج مطہرات کا مقام اس پورے رکوع میں بیان کیا گیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو یعنی عام جو عورتیں ہیں ان کا وہ عام عورتیں ہیں، نبی چونکہ خاص ہے
عام بندوں میں سے ہی نہیں ہے، نبی کا ایک مقام خاص ہے، وہ مقتدا ہے، اور لوگ جو ہیں مخلوق اس کی مقتدی ہے، اسی طرح جو اس کی ازواج ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے عورتوں میں، وہ ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ تو اہل بیت، اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت عرف عام میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، سیدہ زینب اور جناب علی المرتضی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ہمارے عرف میں یہی کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت سے، جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی ہے، اس سے سیاق آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں ازواج مطہرات اس کی مخاطب ہیں، اور ان کا مقام بیان کیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کو تعلیم دی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ آیات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور اس کے مختلف واقعات ہیں اس کے پیچھے، کہ ان عورتوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضور سے، اس کے محرکات کیا تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، پورے واقعات ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے، کیونکہ کتب تفسیر میں اس کی صراحتیں موجود ہیں، تو ان کا حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل بیت سے مراد پہلے گھر والیاں ہیں، اس کے بعد ان کے بچے ہیں، پہلے گھر والیاں ہیں پھر بچے ہیں، اس لیے کہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ گھر والے، آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، تو یہ عرف ہوتا ہے ہر علاقے کا۔ جس طرح ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بچے بھی ہیں جی، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بیوی بھی ساتھ لائے ہیں، میرے ساتھ بیوی بھی ہے، ہم بچے مراد بول کر بیوی مراد لیتے ہیں، بیوی بچے بھی نہیں کہتے، کہتے جی بچے بھی ساتھ ہیں، مطلب ہے کہ ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ یہ ذہنوں میں یہ ایک عرف ہے، آپ کی طرف بھی یہ ہوگا۔ تو گھر والے، جب آپ گھر کا نام کہیں گے، یہ میری دیکھیں اہل البیت ہے، اہل کا لفظ ہے نا، گھر والوں، اہل کا لفظ مذکر ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد پہلے مؤنث ہیں، اسی سے اہلیہ بنا ہے، یہ میری اہلیہ ہے، تو اہل کا معنی والی، اہلیہ، اہل، اسی سے بنا ہے۔ تو خود اس کے لفظ میں ازواج کا ہونا، بیوی کا ہونا خود موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات اہل تطہیر سے خارج ہیں، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ ان لوگوں کا مطالعہ کم ہے، علم کم ہے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہ ناپاکی کون سی ہے جس سے پاک کیا گیا، پھر یریدو، ارادہ کرتا ہے اللہ۔ اب یہ ہے کہ طہر یطہرو، تطہیر، تو اس سے یہ ہے کہ ایک ہے کہ طہرکم، اللہ تمہیں اللہ نے پاک کر دیا۔ اگر پاک کر دیا کا مفہوم ہوتا تو پھر اللہ ماضی مطلق کا صیغہ استعمال فرماتا، وطہرکم، اور اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، لیکن طہرکم نہیں فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا۔ کیوں؟ اگر ماضی کا استعمال ہوتا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی اولاد تھی یا ازواج تو ایک وقت تک ہی رہیں گی نا، لیکن اولاد تو چلے گی،
تو اگر ماضی مطلق کا صیغہ استعمال ہوتا تو اس کا مقصد تھا کہ حضور کے زمانے میں جو افراد اہل بیت تھے ان کو اللہ نے صرف پاک کر دیا، باقی بعد میں جتنے آئیں گے وہ پاک نہیں ہیں۔ اس لیے ماضی مطلق کا استعمال نہیں کیا صیغہ۔ جو طاہرکم مضارع ہے، مضارع حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی، اور مستقبل کا جو عرصہ ہے وہ قیامت کا قیام ہے، آخری یعنی جب آدمی مرے گا اس وقت تک جو طاہرکم کا اطلاق ہے۔ خود اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد چلے گی، خود چلے گی، کیونکہ اگر ختم ہو جاتی وہیں تو طاہرکم فرمایا جاتا۔ جو طاہرکم سمجھ آتی ہے کہ مضارع ہے، اور مضارع حال کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اولاد پاک ہے، وہ قیامت تک چلے گی، اور اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ قرآن و سنت اور کتب معتبرہ کے حوالوں سے انہوں نے بڑی محققانہ گفتگو فرمائی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو پاک کر دیا، بلکہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر تم موجبات طہارت کو اپناؤ گے، جو طہارت کے اسباب ہیں، اے اہل بیت جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اگر تم طہارت کے جو اسباب ہیں جن سے انسان پاک ہوتا ہے ان کو تم اگر اپناؤ گے، یعنی شریعت پر عمل کرو گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، تو جو طاہرکم تطہیرا تمہیں پاک کرتا چلا جائے گا، پاک کرتا چلا جائے گا، ساتھ ہر دور میں پاک کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی نے موجبات طہارت کو نہ اپنایا تو اس کی تطہیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر پاک کر دیا جائے، میں عجیب بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، اگر پاک کر دیا جائے تو پھر نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دار تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پاک ہے، اس کو کسی خدشہ ہی نہیں، جس طرح ملائکہ ہیں۔ تو طہارت کا یہ مفہوم جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ طہارت کا یہ ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، انہی آیات کے پیچھے ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اپنے گھر میں رہیں، اور جاہلیت کے دور کے جو بناؤ سنگار ہے اس کو چھوڑیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ ازواج مطہرات کو اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس طرح ہم سب لوگوں کو آرڈر ہے، ہمیں بھی حکم یہی ہے۔ تو یہ تطہیر اس طرح کی نہیں ہے کہ مخصوص ہو کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے، بلکہ جو آپ پاکیزگی کے اسباب کو اپنائیں گے ہم آپ کو پاک کرتے جائیں گے، اور پھر وہ پاکیزگی جو وہ چیز جس سے ان کو پاک کیا گیا اس دور میں ان کی تطہیر ہو۔ پاک کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے زیغ۔ زیغ کا معنی کجی، ٹیڑھا پن۔ کیوں کہ اہل بیت، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ مشرک نہیں تھے، مومن تھے۔ تو اللہ نے اس تطہیر کا مقصد یہ ہے کہ جو زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے طبیعت میں، کسی انداز سے بتقاضائے بشریت انسان میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کی جو ہیں اس سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی شرک تھا ان میں جس سے اللہ ان کو پاک کر رہا ہے۔
ان کے نام سے، ان کی تعلیمات سے تو ہم نے اسلام کو سیکھا ہے. تو معاذ اللہ ان پر شائبہ شرک بھی نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے. تو جو زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور کچھ انسان کی فکر میں بتقاضائے بشریت چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضیٰ ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے. عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس طبقے کو، اہل بیت کو، صحابہ کو اللہ نے، ہم ان کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اللہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ان کو محفوظ فرمایا ہے. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ جو ظن ہے، گمان ہے، وہ بہتر ہے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں اور ان اللہ کے مقبول ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے. عصمت انبیاء پر تو ہے، لیکن ان لوگوں کے عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے. ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں، محفوظات ہیں. دیکھیں نا، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اگر امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے فحشہ کام کیا تو امت کے لوگوں کو ایک بدلہ دوں گا اور تمہیں 2، اس لیے کہ تم رسول کی بیوی ہو اور ایسا کام کیوں کیا ہے. امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا؟ تو جب مائیں معصوم نہیں ہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ تو اسی پر پیر میر علی شاہ صاحب نے شیعہ اور سنی کے جو میں آپ محاکمہ کیا ہے، اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ ایک سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو شخص سید ہو اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، کہ وہ شیعہ مسلک کا آدمی ہو. اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ سید نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. شیعہ پن اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی اگر اس سے پوچھا گیا تو امام شافعی نے فرمایا تھا کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر محمد کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا شیعہ پن ہے تو جن اور انسان کو شافعی گواہ بنا کر کہتا ہے کہ شافعی جو ہے رافضی ہے، شافعی جو ہے شیعہ ہے. تو مطلب ہے کہ حب آل محمد، محمد الرسول اللہ کی اولاد، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنا یہ داخل ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے. تو صرف محبت کرنا شیعہ پن نہیں. اسی طرح ماشاءاللہ اہل سنت میں بھی محبت ہے، اور ہمارا دل بھی اہل بیت کی محبت سے لبریز ہے، ازواج مطہرات کی محبت سے بھی، ان کی عظمت اور عزت سے لبریز ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ کی عظمت، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور تمام جتنی ازواج ہیں تمام کی عظمتیں ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں. تو اسی طرح اولاد کی جو محبت ہے وہ بھی جزو ایمان ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی اہل سنت کو یہ کہے کہ ان میں شیعہ پن زیادہ ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. محمد اور آل محمد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ ایمان کی اصل ہے.
تو اس میں میں ذرا آج اور انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ اس دور کا تقاضا ہے اور مجھے ضرورت ہے اس موضوع پر بولنے کی۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے اور اس میں بھی درجات ہیں، سابقون الاولون ہیں، کچھ پہلے ایمان لائے، کچھ بعد دور میں لائے، تو اللہ نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا اچھائی کا تمام کے ساتھ، تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جس طرح اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول، یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ بھی معصوم ہو کر بھی استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جو مالک کو ناگوار گزری ہو۔ حضور کتنی مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے، تو یہ وہ بارگاہ ہے اللہ کی۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے عصمت کا یہ عقیدہ گھڑ لینا بغیر کسی سند کے، شرعی سند کے، قرآن و حدیث کی سند صحیحہ کے بغیر کسی کے متعلق کوئی عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ طبقہ یوں ہے، یہ طبقہ یوں ہے، تو اس کی اہل علم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کوئی دلیل قطعی نہ ہو، حدیث صحیح موجود نہ ہو، کوئی قرآنی ثبوت نہ ہو، ادلہ قطعیہ میں سے کوئی دلیل نہ ہو، تو ویسے ہوا میں تعمیر شروع کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے 1400 سال پر محیط ہے، اس میں بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ مسلک بڑی چھان پھٹک کے بعد، جس طرح کہنے نا چھاننی میں چھن کے پہنچے ہیں۔ 1400 سال نہیں چھاننی لگی ہے، ہر عقیدہ، ہر بات جو ہے وہ چھن کر آ رہی ہے، تو اس میں بڑی بڑی روایات ہیں، بڑے بڑے عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ فرقے وجود میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انہوں نے اپنے اپنے، جس طرح شخصیت پرستی ہوتی ہے، شخصیت پرستی کا دور شروع ہوا، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم سے جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا، اور جو حد سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرے گا، جس میں اس کا دوسروں کے ساتھ لحاظ نہیں کرے گا، میرے صحابہ کا یا اور شریعت کے احکام کا، وہ بھی جو ہے وہ بھی نجات نہیں پائے گا، وہ طبقہ وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ یہ حضرت علی کے لیے حضور نے خصوصاً فرمایا تھا، اور تمام حدیثوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ اس دور میں ہی یہ شخصیت پرستی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے شخصیتیں چن لیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہمیں کس سے ہے، دین کا فائدہ ہمیں کس سے ہے۔ تو انسان یہ آج کا انسان نہیں ہے، یہ انسان بہت دور سے دور سے چلا آ رہا ہے، اور بڑے دور سے چلا آ رہا ہے۔ آدم سے شروع ہوا، آج تک پہنچا ہے، آپ دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے، اس میں کتنا اس کا علم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سب کے۔ تو آپ یہ کہیں جناب کہ ہم جو ہیں اس دور میں ہمارے انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں، پچھلے جو تھے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے۔
صرف ان کو رسول اللہ کی صحبت اور زیارت نے ان کا رتبہ بلند کر دیا. حضور کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کی بھی محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور صحابہ کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کی وجہ سے ہے. مرکزی ذات آپ کی ہے، یہ آپ کے ارد گرد پھرنے والے سیارے ہیں. تو سورج کے قریب تر جو ستارہ ہوگا، جو سیارہ ہوگا، اس کو قرب کا اتنا ہی شرف ہوگا جتنا وہ قریب ہے، اور جو جتنا دور ہے تو اسی مدار میں گردش تو وہ سورج کے ارد گرد ہی کر رہا ہے، لیکن اس کا مدار کھلا ہے، وہ ذرا دور ہے اور یہ ذرا قریب ہے. اور جو قریب ہے وہ قریب ہے، جو بعید ہے وہ بعید ہے. دیکھیں نا، جو قریب ہیں وہ قریب ہیں. اب دیکھیں، حضرت صدیق اکبر حضور کے قریب تھے، فاروق اعظم حضور کے قریب تھے، قریب بیٹھتے بھی تھے اور دل سے بھی قریب تھے، مزاج کے بھی قریب تھے، طبیعت کے بھی قریب تھے، ویسے بھی قریب تھے. تو یہ جو ان کو شان ملی ہے وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی. یہ ان کی صحبت اور صدیق اکبر کی وہ رفاقت ہے. میں نے ایک جملہ، میں پیٹی پٹائی باتوں کا بھی قائل نہیں ہوں کہ ہم وہی چیز کہتے رہیں، ہمارے اپنے بھی دلائل ہیں اور سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جو کتابوں میں آیا ہے، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ارے یہ بھی کتابوں میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، چاہے ثابت ہو یا نہ ہو. اس کا تو کوئی علاج نہیں. اگر یہ ایسا تو غیر متزلزل عقائد نہیں ہے کہ اس میں کسی دلیل کے آنے کے باوجود آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے پاس دلیل ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ پہلا خیال جو ہے وہ غلط ثابت ہو. آپ اپنا ایک نیا رخ پیدا کریں کہ میری تحقیق یہ ہے، کیونکہ ایک ذخیرہ ہے، ایک اتنا بڑا گودام ہے کتابوں کا، تاریخ کا، اور اس میں کتنے جو غیر مذہب لوگ ہیں انہوں نے بھی اس میں اضافے کیے ہیں، کچھ چیزیں داخل کی ہیں. آج وہ خلط ملط ہو کر وہ ایسی کتابیں جو عربی میں ہیں، ہم عربی میں سمجھ کر جو رتب و یابس ہو اس کو ہم کہتے ہیں جناب اپنے جو محبوب شخصیت ہے اس کے متعلق جو کچھ نکلے ہم اس کو سچا مانتے ہیں، اور جس سے اتنی محبت نہیں ہم کہتے ہیں یہ جعلی چیز ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سند نہیں ہے. یہ تو بات نہ ہوئی نا. آپ معیار رکھیں قرآن اور سنت کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طریقے کو، صحابہ کرام کے دور کو، ان کے تعامل کو، آپس میں جو عمل کرتے تھے ان کا آپس میں برتاؤ کیا تھا، ایک دوسرے کو کون کیا سمجھتا تھا. یہ تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس تناظر میں آپ ہر ایک فرد کی حیثیت کو متعین کر سکتے ہیں. جب ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور ان لوگوں کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب میں صدیق اکبر کی وہ راتیں اور غار میں وہ باتیں اور سجدے میں وہ مناجاتیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو یہ شخص مجھے پورے صحابہ کے گروہ میں منفرد نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخصیت مخدوم صحابہ ہے. تمام صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے جو خدمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اس دور میں اعلان نبوت کے بعد جو مصائب اور شدائد کا جو حضور کو سامنا کرنا پڑا، اس میں جو رفاقت کا حق ادا کیا وہ اس شخصیت نے ادا کیا۔ فاروق اعظم کا وہ درجہ نہیں ہے جو صدیق اکبر نے کام کیا ہے، اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد ان کا سلسلہ آتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، اور ان کی جو حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے تاریخ کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، رسول اللہ کی ارشادات کے حوالے سے، رسول اللہ کی قربت کے حوالے سے، رسول اللہ کی قرابت کے حوالے سے، تو ان کی شخصیت صحابہ سے جداگانہ نظر آتی ہے۔ کیوں کہ مقام جتنا بھی ہو، جتنا بھی قرب ہو، جو خون کا مقام ہے، اپنے بلڈ کا مقام ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام مالک جو ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک پورے مسلک کے چلانے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جیسا شخص ان کی عزت کرتا ہے، اور موطا امام مالک سب سے پہلے وہ حدیث کا مجموعہ ہے جو مدون کیا گیا سب سے پہلے حدیث میں کہ یہ کتاب ہے موطا امام مالک۔ وہ ان کا قول میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنا قول نہیں کر رہا ہوں۔ میں اگر کوئی بات کروں گا تو اس کے پیچھے انشاءاللہ کوئی دلیل ہوگی، ایسے نہیں کرتا۔ تو میں اس موقع پر ایک صاحب نے مجھے رکا بھیجا ہے کہ مجھ پر اعتراض کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جناب امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، اس کی وضاحت کروں۔ تو گستاخی میں نے ان کی کوئی نہیں کی، میں نے ایک بات بتائی تھی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ صحابہ بھی، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اہل سنت کا تو یہی مسلک ہے اور اس پر دلیلیں بھی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اس دور میں جو کربلا میں ہوا اور جو کچھ یہ معاملات ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بدر کی جنگ آپ کو یاد نہیں ہے؟ بدر میں جو مارے گئے تھے، اور یہ بنو عبد شمس اور عبد مناف، ان کا رشتہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد اعلیٰ ہے اور ایک بنو امیہ کے، تو یہ جا کر اوپر ایک خاندان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر گھر میں بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، سمجھایا جائے، ابتدا ہی سے بچوں کو درس دیا جائے، تو بچے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن عمومی طور یہ ہے کہ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اس نے محلے میں گستاخی کی یا سلام نہیں کیا۔ ہمارے بچپن کے دور میں یہ باتیں ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے، تو گھر آتے تھے تو یعنی بزرگ جو رشتے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، وہ سمجھاتی ہے کہ تم نے ان کو سلام کیوں نہیں کیا۔ بچے یہ آتے ہیں، یہ لوگ تو اٹھنا پڑتا ہے، اٹھ کر سلام کیا کرو، یہ بڑے معزز ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ ہمارے متعلق لوگ کہتے ہیں جناب اپنے بچوں کو، آج کل تو تعلیم ہی اور شروع ہو گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ ایسے ہیں جو، میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر عمل کریں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ایک جو عزت اچھے لوگوں کے حوالوں سے اور اپنے محض فضل سے جو دی ہوئی ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں،
لیکن لوگ یہ کہتے ہیں پرانے لوگ ہمارے یعنی دستبوسی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آج کے جو تعلیم یافتہ اور جدید سائنس پڑھے ہوئے، انگریزی پڑھے ہوئے، وہ ہیلو وہ کہتے ہیں ڈیڈی یہ کیا آپ اٹھتے ہیں، یہ پیر صاحب آتے ہیں، صاحبزادے آتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ چومتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ڈیڈی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اتنے بزرگ ہیں، 70 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ان کے قدم چوم رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میں لندن میں جاتا ہوں، وہاں ہمارے پرانے 4 پشتوں کے مرید جو ہیں جب ہم سے اس طرح ملتے ہیں تو ان کی بیٹیاں، ان کے بچے ان پر اعتراض کرتے ہیں، میرے منہ پر کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب، انہوں نے کہا جی پیر کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم آپ کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے، آپ کا ہونا ضروری ہے؟ لڑکی نے سوال کیا، 2 گھنٹے اس نے سوال کیے مجھ پر، میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا اگر آپ ہمارے بغیر جو ہمارا کام ہے اگر اس کو آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور وہ زیغ جو میں نے کہا تھا ٹیڑھا پن، اس ٹیڑھے پن سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ 10,000 آج مسلک ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، 10,000 مذہب ہیں، اس میں آپ خود کو کس طرح بچائیں گے؟ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو پیر کی کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ خود چلیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دنیا کی طلب بھی کریں، پیسہ بھی کمائیں، دین بھی آپ نہ پڑھیں، دین کی طرف توجہ بھی نہ ہو، قرآن کا ایک لفظ بھی نہ آپ پڑھ سکیں، حدیث پر بھی غور نہ کر سکیں، اردو بھی نہ پڑھ سکیں، ترجمہ شدہ کتابیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور پھر کہیں جناب کہ ہمیں بس پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں۔ پیر جو ہوتا ہے وہی استاد ہوتا ہے، استاد ہی پیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ماشاءاللہ پھر آپ کی مسلمانی جو ہے، آپ کا جو ایمان کا مقام ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے یعنی علم میں آپ کو رسائی حاصل ہے۔ آپ کسی مسئلے پر بحث کر سکتی ہیں، آپ کسی مقام پر کوئی بات کر سکتی ہیں، کسی قرآن کی آیت کی تشریح کر سکتی ہیں، کسی کو کوئی عقیدہ سمجھا سکتی ہیں، کسی کے اعتراضات کا جواب کوئی دے سکتی ہیں۔ تو کہنے لگی اتنی ہماری تعلیم تو نہیں، ہم تو انگریزی پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر اسی لیے اگر اللہ رسول کی بات پوچھنی ہو تو چاہے استاد صاحب سے پوچھ لو یا اپنے پیر سے پوچھ لو، بس یہی ہے۔ اور پیر بھی وہی ہے جو اللہ رسول کی بات بتا سکے، ورنہ گونگے پیروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو باپ اس کا خفا ہوتا تھا کہ گستاخ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے کیوں گستاخانہ انداز میں ہمارے پیروں سے یہ بات کی؟ تو میں اس کو خفا ہوتا تھا کہ آپ چپ کریں، اس کا ایک نیا ذہن ہے، یہ تعلیم ان کی یہی ہے۔ پھر ملک برطانیہ ہے، وہاں آزادی ہے، سوچ الگ ہے، آپ گاؤں کے وہاں پرانے لوگ ہیں، آپ کی سوچ اور ہے، ان کی اور ہے۔ تو وہ بڑی بچی جو ہے مطمئن ہوئی، پھر میرے پاس آئی جی کہ میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں۔ جب دوسری تیسری مرتبہ میں لندن گیا، برمنگم کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا تمہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے اچھی طرح بات کو سمجھو، دیکھو، یہی جو تمہارا مجھ سے تعلق ہے کہ تم میری بات سن کر سمجھتی ہو، دلائل سے بات پوچھتی ہو، ایک جو لذت اور ذہنی سکون ملتا ہے، یہی پیری مریدی ہے۔ میں نے اس کو ظاہری مرید نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی اس سٹیج پر نہیں ہے، کیونکہ جدید پڑی ہوئی ہے وہ، تو اس کو وہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں خفا ہو رہی ہے، تو اس نے پھر اپنا ان کی وجہ سے رویہ مجھ سے بدل لیا۔ وہ پہلے جو مجھ سے جس طرح وہ بچے ان کے ملتے تھے وہ نہیں ملتے، اب وہ بڑے ادب بھی کرتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ جس طرح تکلف کرتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ تو اب میں نے سمجھا کہ جناب ان کی ماں باپ کی تربیت نے ان پر اثر ڈالا ہے۔ پہلے ماں باپ سمجھاتے نہیں تھے، جب انہوں نے ایسی باتیں بے باکانہ مجھ سے کی تو ماں باپ نے سمجھانا شروع کیا۔
اور پہلے بھی بتاتے تھے کہ گولڈے شریف والے ہمارے پیر ہیں، اور وہ اجی صاحب کے مرید تھے، پیر میر علی شاہ صاحب کے والد کے مرید تھے۔ یہ ستوانی ہے آپ کا گاؤں، یہ ساتھ وہاں کے ہیں۔ اچھا، تو پھر میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اور جتنی دنیا میں ہم جاتے ہیں تو لوگ سمجھاتے ہیں، سمجھانے سے حضور نے فرمایا کہ بچے کو تعلیم دو نماز پڑھنے کی، سمجھاؤ۔ 7 سال کی عمر میں آئے تو اسے یہ کہو، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتا تو اس کو پیٹو، خفا ہو۔ تو آپ سمجھائیں گے تو کچھ کام کرے گا نا۔ نماز کی اہمیت، مسجد کی اہمیت سب کچھ سمجھائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بنو امیہ کی جو اختلاف تھا، وہ اگر وہ رویہ اگر یہ حضرات کہہ دیتے، ان کو سمجھاتے کہ یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، تو تم اپنا رویہ نرم رکھنا، تو یہ جو بعد میں جو معرکہ ہوا ہے، جو کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہ معرض وجود میں شاید نہ آتا۔ لیکن اس دور میں جو ان کا مناقشہ ہوا، اور پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ بڑے ان کے باادب ہیں، اور ہمارے معاذ اللہ کو ہم نے گستاخی کی ہے۔ ہم نے گستاخی نہیں کی۔ گستاخی اگر یہ ہے تو میں اکابر امت کی ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کان پکڑیں گے۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے حقائق، میں صرف اس دور میں، اس دور کے محقق اور بہت بڑی علمی شخصیت، جس کو میں ان کے گھر کا فرد ہوں، میں اس سے زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کہیں گے کہ اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اگر آپ میں اتنی علمی بصیرت ہے تو میں اگر ان کی علمیت کو آپ نہیں مانتے، آپ قائل نہیں ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی علمیت کے، ان کی شخصیت کے، تو میں ان کی کتاب سیف چشتیائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مجھے ایک جملہ پڑھ کے اس کا مطلب بیان کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ علمی حیثیت سے کتنے پانی میں ہیں۔ ایک جملہ، اور میں بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کو، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، اگر کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قدآور ہوں، میں 4 لفظ سٹیج پر بول لیتا ہوں، علم اور ہے، علم اور چیز ہے، چند باتیں کر لینا اور چیز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی کا ترجمہ کریں، ایک صفحے کا، آدھے صفحے کا، چند سطروں کا، پھر 1 سطر کا۔ یہ جتنے بڑے بڑے علم والے پھر رہے ہیں، جس کو بھی لے کر آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، لے کر آؤ، میں سیف چشتیائی رکھتا ہوں سامنے، علماء پرانے بلاتا ہوں، میں بیٹھوں گا، جتنا میرا علم ہے میں اس دسترخوان سے چند باتیں میں بھی پیش کروں گا اور آپ بھی پیش کریں، پھر ایک بورڈ بیٹھے گا علماء کا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ بیان میں نے صحیح کیا ہے یا آپ نے کیا ہے۔ تسویہ مابین سنی و شیعہ، اس میں آپ نے ایک گفتگو فرمائی ہے خلافت راشدہ پر۔ گستاخی والے صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے، سمجھ آئی نا؟
تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب معاویہ پر جو انہوں نے بحث کی ہے اس کو ذرا پڑھیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کا علم پیر مہر علی شاہ صاحب سے زیادہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات پھر آپ علماء کے میدان میں بٹھا کر اپنے آپ کو مہر علی کے علم سے اوپر ثابت کریں، ثابت کریں اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو خود نوشت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوان حیات لکھ دی ہے، ان کی اپنی تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے. اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں، وہ موجود ہے. انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی. یہ تھوڑا جملہ ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ تو نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے. فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، تو اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، پھر بھی جنتی ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے، چاہے اس نے یہ بھی کیا پھر بھی. تو باہر نکلے تو آگے سے فاروق اعظم، انہوں نے کہا جناب حضور سے کہ میری تو کوئی مانے گا نہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جا، نشانی کے طور پر سر پہ رکھ لیے انہوں نے. جی تو حضور حضرت فاروق اعظم راستے میں ملے تو کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا. حضرت عمر نے ایک تھپڑ دیا، انہوں نے کہا واپس چلو. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کی نشانی اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے. انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے جس طرح یہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر یہ جناب لا الہ الا اللہ کہنے اس کے بعد زنا، بدکاری، شراب نوشی، جو فحاشی اور بدکاری انسان، اگر اس کے لیے آپ اللہ کی رحمت کی اتنی وسعت آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ شریعت نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں صاحب الرائے کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آیت آ گئی. فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اصابت رائے کا، اتنا مصیب الرائے ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاروق تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس پر وہ قائم رہا اور اس پر مرا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. پھر آپ نے اضافے کیے، یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرتے پھرو کہ جاؤ جو مرضی کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس جنتی ہو، جو برے عمل کرو کرتے رہو. تو حضور نے تو فاروق اعظم نے جو صحابہ ان سے ڈرتے تھے، کئی صحابہ کو آپ مارتے تھے، جھڑکتے تھے، درے لگاتے تھے، تو ان کا مقام تھا نا. صحابی تو دونوں تھے، نبی تو نہیں تھے، دونوں صحابی تھے. خواجہ تاش تھے، دونوں غلام تھے، آقا ایک تھا، غلام کئی تھے. لیکن جو علمی مقام ان کو حاصل تھا اور جو ہیبت حاصل اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کا وہ مقام تھا کہ سب صحابہ ان کی عظمت کو مانتے تھے. حضور بھی ان کی بات کو سن کر ان کے مشورے پر آپ عمل فرماتے تھے. تو اس میں ان کی کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تو یہ بات نہیں ہوتی، صرف بات یہ ہوتی ہے اچھا مثلا ان کے لیے جناب معاویہ کے لیے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا قیصر ہے.
اس امت کا کیسر ہے. جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا جس کے آگے وہ گھوڑے چلتے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، اور یہ آج جو وہ گارڈ چلتی ہے آگے، اس قسم کی آپ کتابیں پڑھیں. آپ کبھی تشریف لائیں، اگر آپ کو میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شوق ہے تو میں حاضر ہوں. آپ وہاں تشریف لے آئیں. اگر وہاں نہیں آنا چاہتے تو کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کے بزرگ بھی اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے. وہ بھی 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں. وہ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کئی لوگوں نے اہل بیت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کئی لوگوں نے صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو اہل سنت وہ گروہ ہے جو صحابہ کی بھی ٹھیکیدار ہے اور اہل بیت کی بھی ٹھیکیدار ہے، عظمت انبیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے اور عظمت اولیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے. تو آپ یہ چیز کریں. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے جو لکھا ہے وہ آپ تصفیہ بین سنی و شیعہ پڑھیں. اور آپ کا اگر کوئی بڑا صاحب علم، بڑی شخصیت آپ کے پاس بھی اگر موجود ہو، اگر اس کے پیچھے کسی اور شخصیت کا جس پر آپ کو ناز ہو کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہاں، تو وہ شخصیت بھی ہماری دیکھی ہوئی ہوگی، نہیں تو ہم دیکھ لیں گے. اور جو میرے دادا نے دلیل قائم کی ہے، میں اگر دیکھیں نا، یہ تو نہیں نا گولڈ شیف میں ساری اولاد ہے، حضرت پیر صاحب کی اور بھی اولاد ہے ساری، لیکن اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم سب وہ مولوی صاحب کو بلا کر جمع کر کے کریں. میں انشاءاللہ اس کی وہ اولاد ہوں جو آپ کے سامنے میدان میں بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا. اللہ کے فضل سے میں میدان کا آدمی ہوں. ہاں، میدان کا آدمی ہوں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ کو اگر یہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی، آپ آئیں، میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں. انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے، پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی، مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا. میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب
حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے وہ بھی امام احمد بن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے۔ اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے۔ ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے۔ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی، تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی۔ آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں، لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ اندر کر دیا۔ 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے، جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے، ہتھکڑیاں لگاؤ، اور اندر سے سفارش کر کے، منتیں کر کے، جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں، مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں۔ تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی ان میں، شوشہ والی حب رسول نہیں تھی۔ بوڑھا آدمی امام احمد بن حنبل، آؤں گا میں اس بات پر، تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں، کوئی پیر امام احمد بن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا۔ جس راستے سے امام احمد بن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے، اس نے کہا خلق ہے، آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے۔ خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا۔ تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو۔ وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں، اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک۔ اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص۔ اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ گھسیٹ کا دربار میں 2 درے لگتے، تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا۔ وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا، کتنا عرصہ۔ آپ کو بتاؤں میں امام احمد بن حنبل کی شان، درہ لگا، ازار بند ٹوٹ گیا، دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، علماء جو اس کے چمچے تھے، آج کل چمچے علماء بھی ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، یہ جس کو کہتے ہیں دین فروش، دین بیچنے والے،
ملا بیٹھے تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑا برسایا گیا تو آپ کا ہزار بند ٹوٹ گیا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے آپ کے پیچھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو بوڑھے نے آنکھ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ میرے مالک، میں تیرے قرآن کو تیری صفت بتا رہا ہوں اور یہ مخلوق خلق بتا رہے ہیں، تو میں تیری قرآن کی وہ شان بیان کر رہا ہوں جو ہے، تو مجھے بھرے دربار میں ننگا کر رہا ہے. تو وہ آپ کا جو پاجامہ تھا وہ بس گرنے والا تھا، ٹوٹ گیا تھا. تو لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا دربار میں، غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جو حضرت امام احمد بن حنبل کی کمر پر اس نے ہاتھ پھیرا. خدا جانے جبریل تھا، کون تھا، رجال الغیب میں سے تھے. تو دوبارہ وہ جو ہزار بند ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا، اللہ نے جڑوا دیا اس کو، اور امام احمد بن حنبل کی سر دربار عزت رکھ لی اللہ نے. یہ وہ شان کا آدمی ہے، یہ اس شان کا. اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو 7 لاکھ سے اوپر انسان تھے جنازے پہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز. تو بدترین صورت والا، ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ. اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں. حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی. اتنا فصیح تھا وہ. جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے. یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا. علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی، اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، محل ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی. علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں.
اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو دروازہ فرمایا. حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا. حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں. آپ کا فقر اختیاری تھا. تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں. تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں، دیکھیں، کسی صاحب کو کوئی سوال ہو، کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں. ہم حاضر ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں. تو یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر آپ سب ہم جس چیز کی بچوں کو ہم اہمیت دلائیں گے وہ بچے اس پر عمل کریں گے. اور اگر آپ کہیں جناب کہ بزرگ تو دلاتے ہیں بچے خود نہیں عمل کرتے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم پھر لوگ تو ہونا سامنے گواہ ہوتے ہیں کہ جناب ان کے والد نے یہ کہا تھا، آج یہ خود عمل نہیں کر رہے. ایسا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے جی. اور پھر دیکھیں نا، جناب حسین جیسی شخصیت موجود ہو، انصاف یار کرو. حسین کا میں تو کچھ لگتا ہوں اس یعنی اجتماع میں حسین کے خاندان کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارا تو ویسے بھی حق بنتا ہے کہ ہم کیوں نہ تعریف کریں. ہمارا باپ دادا ہے، جس کا جو باپ دادا ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. ہمارا حسین دادا ہے، حسن دادا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں. آپ کا اگر کوئی اور ہے تو آپ کریں ان کی تعریف، ہم تو اپنوں کی کریں گے. سمجھ آئی نا؟ نسب اپنا اپنا ہے. بحمد اللہ ہم کو یزیدی نسب کے نہیں ہیں. ہاں، ہم یزید سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. ہم جناب محمد رسول اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے بھی نسبی بھی اور حسبی بھی. تو اس حوالے سے آپ سوچیں سمجھیں کہ یار آپ بڑے حیرت سے میری بات سن رہے ہیں. میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی گفتگو جاری رہے یا نہیں؟ بولیں. سن رہے؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حقائق ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے حسین زندہ ہے، حسین سانس لے رہا ہے، صحت بھی ہے ابھی. اس کی موجودگی میں ایک اور آدمی کو نامزد کیا جا رہا ہے خلافت کے لیے. کیا حسین میں کوئی عیب تھا؟ بولیں. حسین نے معاذ اللہ کوئی تاریخی طور پر ثابت کریں آپ کے حسین سے کوئی گناہ ہوا. ہم حسین کو معصوم نہیں مانتے، لیکن آپ گناہ ثابت کریں. تو کس گناہ پر، کس وجہ سے؟ کیا یہ اقربا پر بھی نہیں کہ نواسے رسول کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کی بیعت لی جائے؟ کیا نواسے رسول میں کمی تھی؟ کیا نواسے رسول جو ہے وہ یزید سے کم تھا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں حسین کے اولاد سے ہوں، اولاد کا اس کا خون ہوں، اس کی ضروریت کا ہوں. یہاں رسول اللہ کی امت بیٹھی ہے اور میری آواز امت جہاں تک پہنچے گی. میں کوئی کسی کی وہ جانبداری نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اس ذات کی کہ وہ ذات، وہ حسین جو زلف رسول سے کھیلتا ہو، وہ حسین جو دوش رسول پر بیٹھ کر زلف رسول کو لگام بناتا تھا اور ادھر کھینچتا تھا تو رسول اللہ ادھر مڑ جاتے تھے، ادھر کھینچتا تھا تو رسول اللہ بائیں طرف مڑتے تھے. پڑھو حدیثیں ہیں جی. تو یہ وہ حسین ہے، اور وہ حسین کہ جس کے لیے کہا کہ انا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.
اور سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اتنا مقام حسین کا کہ حسن حسین دونوں بھاگتے ہوئے بچے تھے نا، بچے آتے ہیں 3 4 سال 5 سال کے، تو وہ ذات رسول اللہ کی ذات صرف خطیب نہیں تھی، حضور کی ذات خطیب منبر کائنات تھی، پوری کائنات آپ کی مخاطب تھی، آپ منبر کائنات کے خطیب تھے، آخری رسول تھے، آخری رسول۔ اب یہاں بول رہا ہوں میں، مجھ جیسا ناقص آدمی، حقیر آدمی، کم علم آدمی بول رہا ہے، تو اب بھی کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو میں اپنے خطاب کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے خطاب کی توہین ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہیں بیٹھ جائے، اگر آنا ہے اس کو تو پہلے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق اعظم تشریف لائے، حضور خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، پڑھے حدیثیں، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو فاروق اعظم کا جلال اور رعب اتنا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، تو فاروق اعظم جب دروازے سے داخل ہوئے تو حرم بھری ہوئی تھی دور تک، تو حضرت حضور خطبہ دے رہے تو آپ نے سوچا کہ اب اس کی ہیبت سے لوگ جگہ چھوڑیں گے تو یہاں پہنچنے تک جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں خلل پڑے گا، آپ نے فرمایا مکانک، اپنی جگہ بیٹھ، وہیں بیٹھ۔ فاروق اعظم جوتوں میں بیٹھ گئے کیونکہ رسول اللہ خطاب فرما رہے ہیں، فاروق اعظم کو جوتوں میں بیٹھنا پڑا۔ لیکن جب حسن حسین کا موقع آیا، اب آپ کہیں نا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ کیوں محبت کرتے تھے، ایسا سلوک رسول اللہ نے کیوں کیا ان سے؟ بھائی ان کے نواسے تھے، ان کا خون تھا، تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، تم پر کسی نے اعتراض کیا؟ تم کسی کی بات مانتے ہو؟ تو رسول اللہ کو تم سمجھاتے، آپ کے دور میں ہوتے تو رسول اللہ کو تم سمجھاتے کہ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا مقام وہ ہے کہ ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک قول زبانوں ان ہوا الا وحی یوہا، اس مقام پر فائز کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوہا کے مقام پر فائز نبی اللہ کی باتیں کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، گویا اللہ زبان محمد پر بول رہا ہے۔ محمد کی زبان تیری میری زبان نہیں ہے، محمد کی وہ زبان حق ترجمان ہے کہ جس جو بول رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بول رہا ہے محمد کی زبان پر۔ ہاں تو بول رہے تھے، آپ بتائیں، میں آپ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، کیا ان کا بولنا رسول اللہ کا بولنا ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ بولیں، نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، ساری عمر دنیا لگے رہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز نگاہ سرکار کی اپنی شان تھی، ہے جی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہ مقام حاصل تھا آپ کو۔ لیکن یہ دو بچے آئے، جب بھی آتے تھے تو حسن کوشش کرتا تھا کہ حسین سے پہلے میں نانا کی گود میں پہنچوں، تو حسین کوشش کرتے تھے کہ میں حسن سے پہلے میں پہنچوں، تو وہ ذرا منظر، یہ محبت والوں کا منظر ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا منظر نہیں ہے، یہ کوفیوں کا منظر نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کے غلاموں کے لیے میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ یزید پلید کے متبعین کے لیے میں نذرانہ نہیں پیش کر رہا، یہ میں کوفیوں اور شامیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں دشمنان اہل بیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے لیے احمد رضا نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کہ اہل بیت کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔
سمجھ آئی؟ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں اولاد رسول حسن اور حسین اور زہرا بطول کی ذوات مقدسہ کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی یاد میں اشکوں کے نذرانے پیش کرنے والے۔ اپنے ماں باپ کو، تم تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں روتے، تمہارے اپنے مر جائیں تمہاری آنکھیں خشک ہوتی ہیں، کمبختو تم تو اپنوں کو بھی نہیں روتے، ہم تو ان کو دیکھو جو حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ حسین کا ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، صرف کملی والے کا نواسہ دیکھ کر اور مظلوم کربلا دیکھ کر آنسو بہاتا ہے۔